مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے سبسکرائب کریں۔ دیکھیے، دنیا کے ہر مذہب میں نا کچھ عبادتیں ہوتی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں بھی عبادتیں ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی ہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہر مذہب کا ایک کلچر ہوتا ہے تو اسلام کا بھی ایک کلچر ہے، بھائی بھوکے پیاسے رہا کرو، صبح نماز پڑھ لیا کرو۔ تو پہلی بات تو یہ بات ہمیں خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے دیگر مذاہب کے ساتھ، کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجا، اور ایسا سفیر بنایا کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس کسی ملک کا سفیر آتا ہے تو جتنا پاورفل کنٹری ہوگا اس کے سفیر کو آپ اتنی ہی زیادہ ویلیو دیں گے۔ یہ بات غلط تو نہیں کی میں نے؟ ایک سفیر ہے جی بنگلہ دیش کا سفیر ہے، کینیا کا سفیر ہے، ایک سفیر ہے جی افغانستان کا سفیر ہے، ایک سفیر انڈونیشیا کا سفیر ہے۔ اس سے ہمارے ملک میں ہلچل نہیں مچتی، لیکن جب نیوز آتی ہے کہ جی امریکہ کا سفیر آ رہا ہے، رشیا کا سفیر آ رہا ہے مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، کنٹری کا پیغام ڈیلیور کرنے کے لیے، تو ہم سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کسی بھی سفیر کی پاور کا، اس کی ویلیو کا اندازہ اس کنٹری سے ہوتا ہے جس کنٹری کا وہ سفیر ہو۔ ذرا توجہ میری طرف رہے، تھوڑی دیر کی بات بھی ہوگی، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ تو دیکھیے، کسی بھی کنٹری کے سفیر کی جو ویلیو ہے نا، وہ اس کنٹری کی پاور سے ہوتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفیر ہیں اللہ کے، جس نے اس کائنات کو بنایا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پوری کائنات میں ہم جتنی ویلیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، اس کا 1000واں حصہ بھی ہم کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی طرف جب کوئی سفیر آتا ہے تو یہ کنٹری کا کام ہے نا کہ اس سفیر کا سفیر ہونا ثابت کرے وہ، یا یہ سفیر کی ذمہ داری ہے؟ ذرا اگر میرے ساتھ ہاں یا نہ میں جواب چلتا رہے گا تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کنٹری۔ امریکہ کا سفیر آیا جی ہمارے کنٹری میں امریکہ کا پیغام لے کے، ہم کنفیوز ہیں کہ یار یہ امریکہ کا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وہ پرچہ لے کے آیا ہوا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ امریکہ نے یہ دھمکیاں لگائی ہیں اور یہ کر لو ورنہ میں ڈیزل اور مہنگا کروا دوں گا، اور یہ میرے طرف سے میسیجز ہیں، یہ پیغامات ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تو کہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ امریکہ کا قصور ہوگا نا۔ یار آپ نے اپنا سفیر ایسا بھیجا ہے، نہ اس کے پاس کوئی کارڈ ہے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس، اور ڈریسنگ بھی اس کی مثال کے طور پر دھوتی بنیان میں آ گیا ہے۔ وہ نہ ڈریسنگ سے لگ رہا ہے کہ یہ سفیر ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسا پاس ہے، کارڈ ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے جس سے لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ سفیر ہے۔ تو یہ قصور کس کا ہے؟ امریکہ کا قصور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ جب کسی کو سفیر بنا کے بھیجے گا تو اس کی ڈریسنگ بھی کیسی ہوگی؟ سفیروں والی ہوگی پورے، یعنی کسی طرح کی وہ کنفیوژن نہیں چھوڑے گا ہمارے لیے، کیونکہ اس کے پیغام کی ایک ویلیو ہے، اس کو ہم نے اہمیت دینی ہے۔ تو خوب سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا،
تو یہ اللہ کے ذمے ہے کہ آپ کا سفیر ہونا، پیغمبر ہونا دلائل سے ثابت کرے، اور لوگ کنفیوز نہ ہو اس معاملے میں کہ اللہ کے سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا کوئی اور سفیر تھا. اس بارے میں لوگوں کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ اللہ کے ذمے. اس کی ڈریسنگ بھی سفیروں والی ہونی چاہیے، ان کا لائف اسٹائل بھی سفیروں والا ہونا چاہیے، ان کی تعلیمات بھی کیسی ہونی چاہیے؟ سفیروں والی. ان کے پاس جو پیغام ہو وہ پیغام بھی جچتا ہو، لگتا ہو کہ واقعی یہ کسی سفیر کا پیغام ہو سکتا ہے، یہ کسی من گھڑت آدمی کا جس نے جھوٹ نسبت کر دی ہو اس کا ایسا پیغام نہیں ہو سکتا. اب میں آ جاتا ہوں دوبارہ سفیر کی مثال کی طرف. امریکہ سے سفیر آیا جی دھوتی بنیان میں. آپ ڈریسنگ دیکھتے ہی اندازہ لگا دو کہ بھائی یہ کوئی بنگی چمار اڑ گیا کہ آ گیا ہے. نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ امریکہ کی طرف کر رہا ہے. یہ امریکہ کا سفیر بول لینا، کھانا بھی ہے نا، اس کے بعد کھانا بھی ہے. کھانا فری میں تھوڑی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ویسے ہی کھانا ہی اس کی مجھے بھی قیمت ادا کرنی ہے بیان کے ذریعے، اور آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دینے کے ذریعے قیمت ادا کرنی ہے. تو ڈریسنگ سے پتا چل جائے گا بھائی یہ بندہ امریکہ کا سفیر. آپ لفٹ ہی نہیں کرائیں گے. اسلام آباد تو کیا اس کو گھسنے ہی نہیں دیں گے شہر میں. آپ یار نکل بھائی تو. اور آپ اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ امریکہ کے وزیر اعظم کو یا صدر کو کال کر کے پوچھیں بھائی یہ چٹی بنیان میں بندہ آیا ہے یہ تمہارا سفیر ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ کہے گا یار کوئی بھی اٹھ کے میرے اوپر کچھ بھی بول دے، میں نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. دوسری بات یہ کہ آیا تو ڈریسنگ تو اس کی بڑی زبردست تھی، 3 پیس سوٹ ٹائی، اور لگ رہا تھا کوئی بندہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے. لیکن جب اس کی جیبیں ٹٹولی تو اس کے پاس کوئی سرے سے پیغام بولے نہیں. آپ بولے بھائی تجھے امریکہ نے بھیجا ہے، تیرا یہ دعویٰ ہے میں اس کا سفیر ہوں، تو پیغام کیا لے کر آئے گا؟ یار پینٹ پہ رکھا تھا پتہ نہیں کدھر نکل گیا مجھ سے، لیپ ٹاپ میں تھا اڑ گیا مجھ سے، وائرس آ گیا. بھائی پیغام دو. تو کیا سفیروں سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں؟ خطیبوں سے تو ہوتی ہیں. تقریر لکھ کے لائے تھے، جب ہاتھ ڈالا تو وہ اتفاق سے وہ تقریر گم گئی ان سے. سفیروں سے ایسی غلطیاں نہیں ہوتی. جی پیغام لے کر آئے تھے، وہ پینٹ میں ہاتھ ڈالا تو اچھا وہ تو میں وہاں پان لینے کے لیے اترا تھا گپتا کھانے کے لیے، تو پیسے نکالتے وہ پیغام بھی مجھ سے گر گیا. ایسی غلطی کسی صحیح سفیر سے نہیں ہو سکتی. تیسری بات یہ کہ ڈریسنگ بھی ایک نمبر، اور جناب اس کی جیب میں پیغام بھی ہے. لیکن جب آپ نے وہ پیغام نکال کے پڑھا تو پیغام سے لگا کہ یہ امریکہ اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتا. اس پیغام میں اوٹ پٹانگ باتیں لکھی ہوئی. جب کنٹری کسی کنٹری سے باتیں کرتا ہے نا تو آلو پیاز ٹماٹر کی باتیں نہیں کرتا. اس میں باتیں یہ تھی کہ تمہارے آلو کے ریٹ سنا یہ چل رہے ہیں، تھوڑا سا آلو کے ریٹ پہ کنٹرول کرو. تم لوگ سنا ہے اسپائسی کھانے بہت کھا رہے ہو، اس سے تم لوگوں کے اسپائلوریا وغیرہ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پیغام سے لگے گا یار یہ امریکہ کا پیغام نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے کسی حکیم صاحب کی دکان پہ گیا ہو غلطی سے، ان کا پرچہ یا کسی ڈاکٹر صاحب کا پرچہ اس کی جیب میں رہ. ایک دفعہ میں نے بیان کے لیے پرچہ نکالا تو وہ سوالات کا پرچہ تھا نا، تو اس سوال میں لکھا ہوتا آلو 10 کلو اور ٹماٹر 5 کلو. ایک دم میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ پتا چلا وہ جی وہ گھر کی پرچی تھی جو گھر والوں نے سودے کے لیے مجھے دی تھی، وہ غلطی سے وہ پرچی مجھ سے نکل آئی. تو آلو پیاز ٹماٹر کی باتیں گھریلو لائف میں تو ہوتی ہیں. کنٹری جب کنٹری سے باتیں کرتا ہے تو وہ بڑے لیول کی باتیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی موٹی باتیں اس میں بولیں نہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے بھی جب اپنے سفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تو یہ اللہ کے ذمے تھا کہ یہ دلائل سے براہین قاطعہ جسے عربی میں کہتے ہیں، واضح دلائل سے ثابت کر دیں. ان کی ڈریسنگ، ان کا لائف اسٹائل، ان کا پیغام، یہ تینوں جچنے چاہیے. یہ ایسے پیغام ہونے چاہیے جو جس سے دیکھ کے ہمیں لگے واقعی یہ خدا کے پیغمبر ہیں. خدا کے پیغمبر کے علاوہ کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، 100% آپ پہ وہ چیزیں جچتی ہیں جو کسی پیغمبر میں ہونی چاہیے. اور آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میرے پاس اللہ کا پیغام ہے. تو اس میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں، اس کا لائف اسٹائل،
اس کے پاس پیغام بھی ہو اور پیغام بھی ایسا ہو جس سے لگے کہ یہ پیغام خدا ہی کا پیغام ہو سکتا ہے, خدا کے علاوہ کسی اور کا پیغام نہیں ہو سکتا. جتنی شخصیات دنیا میں گزری ہیں جنہوں نے نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اللہ کی طرف. ہمارے پاس بہت سارے مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں, ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہم برحق ہیں, ہم پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے. یہی مذہب کا دعویٰ ہوتا ہے نا. ہندو کا دعویٰ ہے بھائی ہندوازم میں کامیابی, عیسائیت کا دعویٰ ہے بھائی عیسائیت میں کامیابی, یہودیت کا دعویٰ ہے یہودیت میں کامیابی. اور جو ملحد لوگ ہیں یہ بھی ایک مذہب بن کے آ گیا سامنے. جو ایتھیسٹ ہیں, اگرچہ ایتھیزم کوئی مذہب نہیں ہے, مذہب کا انکار ہے, لیکن وہ انکار بھی تو ایک مذہب ہی ہے نا بھائی. ان کے بھی تو کچھ نظریات ہوتے ہیں, کچھ لاز ہوتے ہیں, کچھ اصول ہوتے ہیں, ان اصولوں پہ وہ چلاتے ہیں آپ کو. تو وہ بھی تو ایک مذہب عربی میں کہتے ہیں ما ذهب الیہ الرجل, وہ سوچ جس کی طرف آپ جاتے ہیں. تو ایتھیسٹ کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک اس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں انسانیت سب سے پہلے ہے, بس تو ایک مذہب ہی ہو گیا نا یہ. میرا خیال ہے شاید میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اس کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں بھائی انسانیت ہے, ہمارا کوئی مذہب نہیں, ہمارا مذہب کیا ہے؟ انسانیت, ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس. انسانوں کے لیے کام کرو, عورتوں کے حقوق, مردوں کے حقوق, لیڈیز کے حقوق, اور اللہ بھلا کرے آپ کا جانوروں کے حقوق اور وغیرہ وغیرہ. حقوق کی ایک طویل فہرست ہے ان کے پاس, ادا کسی کے بھی نہیں ہوتے.